اکرمہ کی بیوی حضرت اکرمہ کی ابو جہل کی بہو سین حرم میں کھڑی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام معاف کر رہے ہیں، بڑے بڑے دشمن حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، حضور ان کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ بہو آگے بڑھی ہے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں آپ نے فلاں دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے خاوند کو بھی معاف کر دیں۔ آپ کا خاوند کون ہے بیٹا؟ میں اکرمہ کی بیوی ہوں، ابو جہل کی بہو ہوں، وہ تو بھاگ گیا ہے آپ کے ڈر سے اور اس نے مجھے کہا ہے میں کبھی واپس نہیں لوٹ کے آؤں گا۔ اگر آپ اسے معاف نہیں کرتے میرا تو گھر اجڑ جائے گا، میرا تو گھر اجڑ جائے گا، میرا سہاگ اجڑ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے آیا ہوں، اجاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں امامہ شریف باندھنا سنت ہے نا، پانی کو 3 سانسوں میں پینا سنت ہے یا 2 سانسوں میں پینا سنت ہے، یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، وہاں بیٹیوں کے گھر بسنے دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ بیٹا میں گھر بسانے کے لیے آیا ہوں۔ اکرمہ کی بیوی وہاں پہ گئی ہے اور ایک لمبا واقعہ میں اس طرف نہیں جا رہا، واپس آئیے۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ جس وقت حضرت اکرمہ مسلمان ہو رہے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف، اتنی لمبی بات جو میں نے کی ہے نا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، والدین کا، حضور علیہ السلام کے والدین کا مقام کیا ہے۔ اکرمہ جس دن مسلمان ہو گئے نا تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے سین حرم میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ اب اکرمہ مسلمان ہو گئے، آج کے بعد کبھی بھی ان کے سامنے ان کے والد کو کافر نہ کہنا۔ یہ جو ہم کسی کو بھی گالی نکالتے ہیں نا، تیری ماں اور تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، فلاں ایسے تھا، مقام والدین مصطفیٰ کا تصور تو کریں، جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے اور جس نے سب سے زیادہ دشمنی پالی ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، ان کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے۔ حضور صحابہ کو نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار جب اکرمہ موجود ہوں کوئی بھی ان کے والد کو کافر نہ کہے، ان کے سامنے ان کے والد کو کافر نہ کہے۔ اس لیے لوگوں نے دین کو پڑھا نہیں، اسلام کو پڑھا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، خاموش اے دل، یہ نہیں فرمایا خاموش اے زبان، کیا فرمایا؟ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا فرمایا؟ مکہ معظمہ میں۔ آپ مکہ معظمہ کو دیکھیں، اس وقت مکہ معظمہ کی کوئی اتنی عظمت نہیں ظاہری طور پہ۔ بیت اللہ شریف ہے جو دیگر دنیا کے حالات لوگ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں شہر بڑا خوبصورت ہے، کہ فلاں کسی ملک میں پیدا کر، پھر ہجرت کہاں فرمائی؟ مدینہ منورہ میں، جو ظاہری لحاظ سے صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، حاجی عبدالستار صاحب نے اور دیگر بھائیوں نے یہ جو محفل سجائی ہے، اس میں اگر کسی نے لنگر شریف کے لیے 100 روپیہ بھی دیا ہے تو اللہ کی قسم ہے اسے اس محفل کے لیے چنا گیا ہے۔ اگر ہم جتنے علماء بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی لاری اڈے پہ جو ہے وہ کنڈکٹر بن کے آوازیں دے رہے ہوتے تو یہ چیزیں ہمارے بس میں تھیں۔ یہ جو ہم کئی گھنٹوں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یا آپ گھر میں بستروں پر نہیں لیٹے ہوئے یہاں بیٹھ کے ذکر رسول کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتفاقاً ہے ایسا؟ بلکہ یہ چنے گئے ہیں ہم۔ جب صدیوں بعد جس امتی نے حضور کا ذکر کرنا ہے اسے تو چنا گیا ہے، اور جس ماں کے شکم مبارک میں حضور نے آنا ہے اسے چنا ہی نہیں گیا معاشرے میں سے۔ ایک عظیم جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک کاہن عورت نے جو تورات و انجیل کے علوم کو جانتی تھی، اس کی جب پہلی نظر پڑی نا حضرت عبداللہ پہ، جناب عبداللہ پہ، اے عبداللہ کبھی تو مجھ سے نکاح کر لے، دنیا کی جتنی نعمتیں کہیں میں آپ پہ نچھاور کر دوں۔ تو جناب عبداللہ نے کیا فرمایا؟ شرفاء خاندان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ شرف ہے،
سیدنا ابراہیم کے پوری نسل میں اور پوری خاندان میں ایک بھی مشرک عورت یا ایک ہی مشرک مرد آپ کے خاندان میں نہیں آیا۔ آپ سنیں، ذرا توجہ سے سنیں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا فرمایا؟ میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ یہ آج ہمارے بچوں کو جو ہے موبائل نے اس قدر تباہ کیا ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے اونچی آوازوں سے بول رہے ہیں ابا تینوں کی پتہ ہے، جن سے توقع تھی نصیر ساتھ دینے کی۔ یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم شعر ہے، جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی، وہی تلے ہیں مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کو۔ ابے کی پتہ ہے صدیوں پہلے عظیم خاندانوں کی اور عظیم تربیت کی نشانی کیا ہے؟ وہ عورت صرف خوبصورت نہیں، دنیا کے کئی گھوڑے اور زیورات جناب عبداللہ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اور جناب عبداللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور جب سیدہ آمینہ سے آپ کی شادی ہوگی، کہ لمبی طویل یہ روایت ہے، جب وہ حضرت عبداللہ واپس آئے تو اس عورت نے جناب عبداللہ کو دیکھا، کہا نہیں اب میں آپ سے شادی کا کبھی نہیں کہوں گی، چونکہ وہ آپ کا نور نبوت جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ الخمیس، تاریخ الخمیس میں نے پڑھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو قمیض مبارک تھی نا، وہ یہودیوں کے پاس تھی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، تو ان کی قمیض پہ خون کثرت کے ساتھ نشان موجود تھے۔ یہودیوں نے اس قمیض کو دھونے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن خون نہیں اتار سکے۔ تو اس دور کے جو بڑے بڑے راہب تھے اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا یہ اس قمیض سے خون اس دن اترے گا جس دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ولادت ہوگی، جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے پاس وہ جو قمیض تھی وہ خود بخود سفید ہو گئی ہے، اس لیے کہ گناہوں کو دھونے والے تشریف لے آئے ہیں، تمہارے عیبوں کو چھپانے والے تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہیں کہ اس جگہ پر آپ بات نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو اس طرف بھی لانا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں یکم محرم الحرام کو، اس سال جو یکم محرم الحرام گزرا ہے، سعودیہ کا ایک ٹی وی ہے الاخباریہ، آپ اس کو آن دی ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو کعبۃ اللہ کا غلاف تیار ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کتنے پیسوں سے تیار ہوا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے یہ سنی جو ہیں وہ بڑی جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں، اتنا لنگر بناتے ہیں، بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے آپ کسی کی شادی پہ خرچ کر دیں۔ جناب نے 5-5.5 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ 10-20 ہزار کا موبائل لیں باقی غریبوں پہ خرچ کر دیں۔ یہ غریبوں سے ہمدردی نہیں بلکہ بغض مصطفیٰ بول رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ 10-10 ہزار اور 20-20 ہزار کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، تو انہیں کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ 1000 روپے کا سوٹ پہن لیں یا 2000 کا باقی غریبوں پہ خرچ کر دیں، نہیں کہا جاتا۔ لیکن جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے پھر کہا جاتا ہے یہ تو جو ہے وہ فضول خرچی ہے۔ کعبۃ اللہ کا غلاف جو اس سال 2023 میں یکم محرم کو جو غلاف کعبہ کی جو تقریب ہوئی ہے تبدیلی کی، اس غلاف کعبہ کی بناوٹ پہ جو 50 لاکھ ریال، یہ عبد الحمید مالکی اس کمپنی کا مالک ہے، اس نے اپنی زبان سے یہ انٹرویو دیا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا جو ریشم ہے جو اٹلی اور جرمن سے جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا، اور سونے کی جو تاریں اور چاندی کی تاریں اس پہ جو نقش کی گئی غلاف کعبہ پہ، ان چیزوں کا جو وزن ہے وہ 1200 کلو گرام ہے۔ 1200 کلو گرام کے حساب سے سونا اور چاندی غلاف کعبہ پہ لگائی گئی ہے۔ آپ سارے ذی شعور بیٹھے ہیں، دیہاتوں کے لوگ، پنچایت کے لوگ ہیں، اگر کعبۃ اللہ پہ کے غلاف نہ چڑھایا جائے تو کیا کعبۃ اللہ کی عظمت گھٹ جائے گی؟ یا کعبۃ اللہ کی عظمت غلاف کعبہ کی وجہ سے ہے؟
یا سونے اور چاندی کی وجہ سے ہے؟ پھر کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کوئی عام گھر نہیں، یہ بڑی عظمت والا گھر ہے۔ ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں یا لائٹیں لگاتے ہیں یا جو نعرے لگاتے ہیں یا محفلیں کرواتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کبھی بھی اپنی راہوں کو بھٹکنے نہ دیں، کبھی ذہنوں کو بھٹکنے نہ دیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اہل سنت کے اس عظیم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کو اگر گڑتی دی گئی ہے تو اس آدمی کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ یہ جو استعماری قوتیں اور اغیار کی یہ کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنی ماؤں کی جو کوکھ، سنی ماؤں کی جو شکم ہے یا جو گودے ہیں وہ کبھی بانج نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے جب بھی بچے پیدا ہوں گے وہ ممتاز قادری کے ورثاء پیدا ہوں گے، وہ علم الدین کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں جو آپ کو حضور علیہ السلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ میں دعا مانگی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق ہے کہ 10,000 نبی آپ کی نسل میں سے تشریف لائے ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق 20,000 سے زائد نبی آپ کی نسل میں سے تشریف لائے ہیں۔ تیسرے قول کے مطابق 40,000 سے زائد نبی حضرت ابراہیم کی نسل سے تشریف لائے ہیں۔ اس باپ کی عظمت کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جن کی نسل میں 40,000 نبی ہوں؟ ان کی عظمت کیا ہوگی؟ یہ فلسطین ہو، اردن ہو اور شام ہو، مصر ہو، لبنان ہو اور عرب کے وہ صحرا ہوں اور وادیاں ہوں، کون سی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے خاندان نے اللہ کی توحید کو نہیں پہنچایا؟ کعبۃ اللہ کا بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ بیت المقدس کا بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ اللہ نے بہت زیادہ آزمائشوں سے جب حضرت ابراہیم کو کامیاب ہوتا دیکھا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو 12 سال تک ایک وادی غیر ذی زر میں چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ابراہیم مانگے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ میری بات کو رد تو کرے۔ سین حرم میں حضرت ابراہیم کھڑے ہیں۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا جہاں آپ نوافل پڑھتے ہیں، داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کا نام مقام ابراہیم ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے دل کے مقام کا کیا عالم ہوگا؟ کسی حاجی یا کسی عمرہ زائر کا اس وقت وہ رکن ہی پورا نہیں ہو سکتا، عمرہ یا حج پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقام ابراہیم پہ نفل نہ ادا کر لے۔ مجھے آپ بتائیں، اب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ فرما رہا ہے مانگیں جی، کیا مانگتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے مانگا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، حضور کو مانگ رہے ہیں۔ اندھوں سے نہ پوچھیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضرت ابراہیم سے پوچھیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، جن کے دامن میں اتنی عظمتیں ہیں۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو حضور کو مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت کافی مہنگائی ہے، آج کل لوگ لائٹیں اس لیے بھی نہیں لگا رہے کہیں بل زیادہ نہ آ جائے۔ جتنی بھی آپ کے اوپر مشکلیں ہوں، ہمارے اوپر پریشانیاں ہوں، ایک لمحے کے لیے ذرا دل میں تصور کریں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو انسان سارے غم بھول نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمتیں بیان کی، اس امت میں یہ خوبی یہ خوبی، اور ہر خوبی پہ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، مجھے دے دے، اور ہر خوبی پہ جواب ملا یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، میں بڑی عظیم بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ امت نہیں مل سکتی تو پھر مجھے بھی اس امت میں شامل فرما دے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح
کسی اندھے کو لے آئیں اور اسے کہیں جی ہمارا یہ ڈیرہ ملکہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور ہمارا گاؤں جو ہے یہاں بھی کافی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، سارا دن اس کو گھمائیں، شام کو واپس لے آئیں، اسے پوچھیں جی کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو اندھے نے کیا دیکھا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ حضرت ابراہیم سے پوچھیں، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یادگار ختم نبوت، اسٹیج کی ذکر کریں خطیب سنت سرمایہ سنت صاحب العلماء حضرت العلامہ مولانا تنویر الحسن مصطفی صاحب دامت برکات والعالیہ، آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر رہتا، ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ماشاء اللہ ہمارے درمیان ابھی تشریف لائے عالمی مبلغ اسلام سفیر محبت رسول حضرت علامہ مولانا تنویر الحسن مصطفی صاحب، میں ان کو اپنی طرف سے بھی منتظمین کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے اپنی محافل کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایسے لوگوں کو نہ بلائیں جو صرف شغل لگا کے چلے جائیں، ایسے لوگوں کو بلائیں جو آپ کو کچھ دے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے درمیان اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اندھوں سے نہ پوچھیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضرت ابراہیم سے پوچھیں جو اتنی بڑی آزمائشوں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگیں کیا مانگیں، جو مانگنا ہے تو مانگ کیا رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضور علیہ السلام کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری بات جو پیغام کے طور پہ ہے، میلاد النبی منانا، لنگر شریف پکانا، جھنڈیاں لگانا اور لائٹیں لگانا، جہاں یہ ثواب کا کام ہے، اس سے بڑا ثواب کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں حضور علیہ السلام تشریف کیوں لائے ہیں، سیرت پہ عمل کرنا۔ آپ کے جو منصب ہیں جو حضرت ابراہیم کے میں نے ابھی دعا پڑھی ہے، اس کے آگے حضور علیہ السلام کے منصب بیان ہوئے، کون سے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ حضور علیہ السلام اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج صبح کی نماز کے بعد آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ ہاتھ کھڑے نہیں کروانا چاہتا میں، اپنے دل میں ہی ذرا تصور تو کریں۔ اور آپ کا جو دوسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ دلوں کے تزکیہ کے لیے تشریف لائیں، یہ آپ کا منصب نبوت ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے دلوں کو ستھرا رکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی ظاہری جو حیات مبارکہ ہے نا، مبارک زندگی، وہ 63 سالہ مبارکہ زندگی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان 63 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی گالی نہیں دی، بلکہ حدیث مبارکہ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کو گالی دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کو طعنہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ آدمی بڑی کوئی عزت والا ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اے پاجی ہونی تو بغیر گال تو بول دے ہی نہیں۔ لیکن سیرت نبوی کیا ہے؟ 63 سالہ مبارک زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ کتنی عظیم زندگی ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ میں راستے میں ہی قبلہ حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں، تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو بچے سے میں کہہ رہا تھا مجھے ذرا یہ پڑھ کے سنائیں۔ میں نے نوٹ کی ہوئی تھیں باتیں، ان میں سے ایک بڑی اچھی بات مجھے وہ سنا رہے تھے کہ اولاد کو اگر آپ معاف نہیں نہ کرتے، یہ معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے گھر سے شروع کریں، اولاد کی غلطیوں پر ان کو معاف کریں۔ جب ان کو نہیں نا معاف کرتے تو آپ اولاد کے دل سے معاف کرنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں۔
ہم دوسرے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں فرشتوں کی طرح نظر آئیں اور خود ہم انسان بھی نہیں بننا چاہتے۔ آپ کسی کا بھی یہاں مجلس میں موبائل کھولیں تو اس کی گیلری میں دنیا کی سب سے خوبصورت باتیں پڑی ہوں گی، لیکن زندگی میں کوئی خوبصورت بات نہیں ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ اسے معاف کرنے میں جلدی فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن اللہ اسے فرمائے گا میرے قریب ہو، وہ قریب ہوگا، فرمائے ارشاد ہوگا اور قریب ہو اور قریب ہوگا، اللہ اس کے کان میں 6 مگویاں فرمائے گا، اس کے گناہ اللہ گنوائے گا، تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا، وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا اور اس کا جسم کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو خوف اور غم نہ کھا، تو غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیرے ہم عیب پتہ کیوں نہیں ظاہر کر رہے، لوگوں کے سامنے تیرے گناہوں کا کیوں نہیں پوچھ رہے، اس لیے کہ تو میرے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا۔ آج ہم بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈال رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جہاں آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی مبارک زندگی کے جو خوبصورت پہلو ہیں آپ ان کے اوپر بھی غور کریں۔ جس دن حضور علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے نا، طائف میں 9 میل تک طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ گئے ہوں، میں وہاں حاضر ہوتا ہوں، میں نے وہ گلیاں دیکھی ہیں جا کے، وہ جگہیں دیکھی ہیں جا کے۔ کئی جگہوں پر حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، پھر وہ اباش حضور السلام کے مبارک کمر میں یوں گھٹنے دیتے اور حضور کو اٹھاتے، پھر پتھر مارتے۔ 9 میل تک پتھر مارے گئے۔ 9 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا طائف کا دن۔ کتنا مشکل دن ہوگا کہ 9 سال بعد بھی حضور نہیں بھولے اس تکلیف کو۔ لیکن جب فرشتے آئے ہیں کہ آپ اجازت دیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا۔ دوسرے جو نبی تھے انہوں نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ میری امت پہ عذاب بھیج دے، لیکن میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن گیا۔ ایسے لوگوں کو حضور نے معاف کر دیا ہے۔ تو آپ کا جتنا بڑا دشمن ہو اسے معاف جس وقت آپ کریں گے تو یہ سمجھیں آپ طائف والی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے دل کو خوش کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، لمبی باتوں کا بھی یہی پیغام ہے، تو میں اپنی گفتگو کو انہی لفظوں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی جن احباب نے اس محفل پاک کو سجایا، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔